اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، برادران اسلام، رمضان مبارک اور اس کے آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، یہ کئی معنوں میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو امتیازات حاصل ہیں، چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہم لوگ ملاقات نہیں کر سکتے، باہر نکل نہیں سکتے، اور خاص طور سے جو یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، اس جمعہ کو یوم القدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فلسطین کے اوپر جو ہو رہے ظلم و بربریت، امریکہ اور اسرائیل کا جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے، جو بیت المقدس کے اوپر ان لوگوں کا قبضہ ہے، جو اسلام کا قبلہ اول ہے، اس کے سلسلے سے آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ نے رمضان مبارک کے آخری جمعے کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہر سال لوگ اس جمعے کو یوم القدس کے نام سے منائیں اور احتجاج کریں، ریلیاں نکالیں اور فلسطین کی آزادی، ظلم و تشدد کے خلاف آواز کا بلند کرنا، قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی آزادی کے سلسلے سے آوازوں کا بلند کرنا، اور یہ الحمدللہ ہر سال ہوتا تھا۔ اعلیٰ پیمانے پر ریلیاں نکلتی تھیں، احتجاج ہوا کرتے تھے، پوری دنیا کے اندر یہ پروگرام ہوتا تھا یوم القدس کے نام سے۔ لیکن اس سال چونکہ لاک ڈاؤن ہے، ہم ریلیاں نہیں نکال سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اپنی آوازوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو فلسطین کی حمایت میں، مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی آزادی کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، بیاض غم چینل کے ذریعے سے اپنی آوازوں کو ہم لوگوں تک پہنچائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ بہرحال مظلوم کی حمایت ضروری ہے، مسجد الاقصیٰ کی آزادی ضروری ہے، بیت المقدس کی آزادی ضروری ہے۔ ظلم و تشدد نہ کسی زمانے میں برداشت کیا گیا ہے اور نہ ہی ظلم و تشدد کسی زمانے میں برداشت کیا جائے گا۔ ظالمین کا خاتمہ ہونا ہے اور ہو کر کے ہی رہے گا، اور ظالمین اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ کبھی بھی کسی ظالم کی حکومت کو دوام نہیں ہوتا، ہمیشہ ان کی حکومتوں کی قسمت میں فنا لکھا ہوا ہے۔ اگر حمایت ہوتی ہے، بقا ہوتی ہے، نصرتیں ہوتی ہیں، تو صرف اور صرف مظلومین کی ہوتی ہے۔ اچھے ناموں سے جن کو یاد کیا جاتا ہے وہ مظلومین ہوتے ہیں۔ بہرحال کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، صرف ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں کہ بیت المقدس قبلہ اول، جس قبلہ اول کے پیچھے تقریباً 14.5 سال پیغمبر اکرم اور صحابہ اکرام نے نماز پڑھی ہے، آج وہ قبلہ اول کی آزادی کا مسئلہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی آواز احتجاج کو بلند رکھیں اور ان کے حقوق کی آزادی کے لیے، بیت المقدس کی رہائی کے لیے اور فلسطین پر ہو رہے ظلم و تشدد کے خلاف اپنی آوازوں کو ہمیشہ بلند رکھیں اور ہمیشہ احتجاج کرتے رہیں۔ خاص طور سے آج کا جو دور ہے، جس دور میں ہم ریلیاں نہیں نکال پا رہے ہیں، وہ انہی چینلوں کے ذریعے سے اپنے آپ کی آواز، اپنا احتجاج درج کرائیں، تاکہ ظالمین کو اس بات کی خبر رہے کہ کوئی کچھ بھی ہو جائے،
زمانہ کچھ بھی ہو جائے، زمانے پہ لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے، لیکن مظلوم کی حمایت میں اٹھنے والی آوازوں پر کبھی نہ لاک ڈاؤن لگا تھا، نہ لاک ڈاؤن ہے اور نہ لاک ڈاؤن لگے گا۔ اس بات کو مظلومین کی حمایت کے سلسلے سے صرف ایک بات عرض کر دوں کہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مظلومین کی حمایت اور ظالمین کے سلسلے سے جو اپنی وصیتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان وصیتوں میں ایک قیمتی جملہ مولا نے ارشاد فرمایا ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیٹے امام حسن کو وصیت کرتے ہوئے، اے میرے لال حسن، ہمیشہ حامی اور مددگار رہنا مظلومین کے، مظلومین کے ہمیشہ حامی اور مددگار رہنا، اور ہمیشہ ظالمین کے خلاف رہنا، ظالمین کے خلاف ہمیشہ آوازوں کو بلند کرتے رہنا۔ عزیزان گرامی، برادران عزیز، برادران اسلام، اس بات کو ہم لوگوں کے اوپر خاص طور سے عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ فلسطین کے خلاف، فلسطین کی موافقت میں، اور اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، اور بیت المقدس اور قبلہ اول کی حمایت میں ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں، تاکہ خدا بند عالم جلد از جلد مظلومین کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ظالمین کا خاتمہ ہو اور بیت المقدس ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلامی انقلاب ایران میں جب سے آیا، اس وقت سے دنیا میں جو دوسری باتیں ہوئیں، ان کے علاوہ ایک اہم بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ امام خمینی کی تحریک اور قیادت میں اسلامی جمہوریہ ایران نے ساری دنیا میں جمعۃ الوداع کو یوم القدس کے طور پر منایا اور دنیا میں منوایا، اور اس کا مقصد جو تھا وہ فلسطینی عوام کی مظلومیت، ان کو جس طرح محصور کیا گیا، جس طرح انہیں مقہور بنایا گیا، اس کے خلاف دنیا میں رائے عامہ کو بیدار کرنا تھا۔ یہ کام مستقل ہر سال رمضان کے مبارک مہینے میں جمعۃ الوداع کے روز ہمیں دیکھنے کو ملتا رہا ہے۔ دنیا بھر میں احتجاج ہوتے رہے ہیں، اس میں ہندوستان بھی شامل ہے، لیکن اس دفعہ دنیا ایک ایسی مہاماری اور وبا کا شکار ہے جس میں کہ ہم سب اپنے گھروں میں خود محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم کیا کریں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ظاہری بات ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں، پریشانی کے اس عالم میں، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو نہیں بھول سکتے ہیں، اور جو عالمی برادری کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے یوم القدس ہر جمعۃ الوداع کے موقع پر رمضان کے مہینے میں منایا جاتا رہا ہے، اس کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میری رائے میں اس دفعہ یہ مناسب ہوگا کہ جیسا کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر عبادتیں کر رہے ہیں، اسی طرح فلسطینیوں کے حق میں دعائیں کریں، خصوصی دعائیں کریں، اور جمعۃ الوداع کے موقع پر خاص طور سے اس کا اہتمام کریں اپنے اپنے گھروں میں رہ کے۔ دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے وہ موبائل کا زمانہ ہے۔ موبائل کا سہارا لے کر ہم اپنی حکومت اور اپنے ملک میں جو مجلس اقوام متحدہ کے نمائندے ہیں، ان کو موبائل کے ذریعے فلسطینیوں کے سلسلے میں میسج بھیجیں، SMS کے ذریعے کریں، واٹس ایپ کے ذریعے کریں، اور یہ بتائیں کہ ہماری ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کو ان کا جینے کا حق ملنا چاہیے، ان کو ان کی وہ سرزمین جس پر غاصبانہ قبضہ ہے اس سے اسرائیل کو دستبردار ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے، یعنی یروشلم کا جو مقدس شہر ہے، وہ اس کو جس طرح سے زور زبردستی سے اسرائیل کی راجدھانی بنایا گیا ہے، اس سے فیصلے کو واپس لیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک اہم کام جو ہے وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم نے
ایک دو مملکتی فارمولے کو پاس کیا تھا، امریکہ میں فیصلہ ہوا تھا، اوسلو میں بات چیت ہوئی تھی۔ آج ضروری ہے کہ اس شروعات جو ہے وہ بنیادی طور پر اس دو مملکتی فیصلے پر مؤثر طور پہ عمل درآمد کر کے شروعات کی جائے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا میں امن اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک کہ مغربی ایشیا میں امن نہیں قائم ہوتا، اور مغربی ایشیا میں امن اس وقت تک نہ قائم ہو سکتا ہے، نہ مستحکم ہو سکتا ہے، اور نہ برابر ہو سکتا ہے جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا جائز حق نہیں مل جاتا ہے۔ اسرائیل کو اس کی بربریت اور اس کی جو زور زبردستی ہے اس سے نہیں روکا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ امریکہ کا جو موقف رہا ہے، خاص طور سے ٹرمپ صاحب کے دور میں، اس کو بدلنا چاہیے، اور اس سلسلے میں وہ ہٹ دھرمی جس کا صدر ٹرمپ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ بھی جس کی طرف راغب ہیں، ہمیں یہ دنیا کو بتا دینا چاہیے کہ امریکی انتخابات کے پیش نظر جس طرح سے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ دنیا کی سلامتی، امن اور خیر سگالی کے لیے مناسب نہیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں افروز مجتبیٰ نقوی بیاض غم یوٹیوب چینل کے حوالے سے یوم قدس کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ تمام لوگوں پر اور دنیا کے تمام نیک دل اور ایسے افراد جو مظلوموں کی ہمدردی کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور مظلوموں کی حمایت کے لیے دامِ درم سخن وہ ہمیشہ میدان عمل میں رہتے ہیں، یا ان کے اندر کم سے کم یہ جذبہ پایا جاتا ہے انسانی ہمدردی کا، میں ان سبھی کی خدمت میں آداب اور سلام عرض کرتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ہم جشن مناتے فلسطین کی آزادی کا، بیت المقدس کی آزادی کا، اور آج ہمارے مظلوم فلسطینی عوام جو دسیوں سال سے صہیونی اسرائیلی حکومت کے ظلم و جور کا شکار ہو رہے ہیں اور بڑی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، جسے میڈیا نہیں دکھاتا ہے، لیکن جو جانکار لوگ ہیں اور جو اہل مطالعہ ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے کے مظالم آج بھی وہاں پر ڈھائے جا رہے ہیں۔ آج بھی انہیں کھانے پینے کی مشکلات ہیں، آج بھی انہیں دواؤں کی ضرورت ہے لیکن دوائیں ان تک پہنچنے نہیں جاتی، آج بھی ان کے تعلیمی نظام کو بالکل درہم برہم کیا ہوا ہے، آج بھی ان کے گھروں پر بم برسائے جاتے ہیں، آج بھی ان کے جوانوں کو پکڑ کر ان کے اوپر زیادتی کی جاتی ہے، انہیں یرمغان بنایا جاتا ہے۔ اس طرح کے اور بہت سے ظلم ہیں جن کی کوئی گنتی نہیں ہے، جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انسانیت کے اوپر واقعی یہ صہیونی حکومت کلنک کا ٹیکہ ہے۔ روز قدس ایک عظیم احتجاج کا دن ہے، مظلوموں کی حمایت کا دن ہے۔ یہ صرف فلسطینیوں کی آزادی کا ہی دن نہیں ہے، اگرچہ بہت بڑا مقصد اس کا ہے فلسطین کی آزادی اور فلسطینی ملک کو پوری دنیا میں پہچانوائے جانے کا بھی ایک مقصد ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے، یہ مسئلہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس قبلہ اول مسلمین ہے، اگرچہ اس سے اور بھی الہی مذاہب کی جو اہمیت ہے اس کی ان کے نزدیک بھی ہے۔ عیسائی مذہب کے لحاظ سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے تھے، یہودیوں کے لحاظ سے بھی یہ ایک مقدس مقام ہے، لیکن جتنی اہمیت
اسلام نے اپنے مقدس مقامات کو دی ہے اتنی کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ اسی طریقے سے جو دنیا بھر کے انسان ہیں ان کی ہمدردی کا مرکز بھی بیت المقدس ہے، جس کو اب آزاد ہونا چاہیے ظالموں کے چنگل سے۔ اور میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ موقع وہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم جشن مناتے ہیں، لیکن سن 1979 تک، یعنی سن 1917 سے لے کر جب سے یہودی ایک جگہ جمع ہونے کی فکر میں آئے اور ان کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی، اور سن 1948 میں انہوں نے اپنے آپ کو ایک جگہ پر جمع کر لیا اور ایک ملک پر قبضہ کر کے اسے اپنے ملک کے نام سے پہچانوانے لگے، وہ 1948 تھا۔ 1948 سے لے کر اور 1979 تک کوئی بھی حکومت اس طریقے سے میدان عمل میں نہیں آئی جس نے فلسطین کی آزادی کے لیے واقعی طور پر کوئی کچھ سوچا ہو اور کچھ فیصلہ لیا ہو۔ لیکن سن 1979 میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے انقلاب کی کامیابی کے بعد پہلا ہی ماہ رمضان جو نمودار ہوا، اور پھر اس میں جو آخری جمعہ آیا جسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، تو امام خمینی نے اس مسئلے کو ایک عالمی مسئلہ بنا کر دنیا والوں کو پہچنوایا اور اسے یوم احتجاج کا نام دیا۔ یہ بہت ہی اہم فیصلہ تھا امام خمینی کا، جسے پوری دنیا کے مسلمانوں نے، پوری دنیا کے نیک دل انسانوں نے دل و جان سے قبول کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک برابر اسرائیل کے خلاف احتجاجات ہوتے رہے، اور دنیا کے مختلف ممالک نے بھی UN کے ذریعے سے اسرائیل پر اس کے ظلم و جور پر لگام لگانے کی کوشش کی، لیکن 500 سے زیادہ قراردادیں UN کی تقریباً پاس ہو چکی ہیں جو اسرائیل نے ان پر عمل نہیں کیا۔ لیکن بین الاقوامی اداروں کی کمزوری یہاں پہ یہ رہی کہ انہوں نے اس کے مقابلے میں کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی اسرائیل سے باز پرس نہیں کی، اور ایک طرفہ صرف بیانیہ اور قراردادیں منظور کرنے پر انہوں نے اپنی تمام کوششوں کو منحصر کر دیا، جو ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اس کے برخلاف امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور اس کے بعد سے پھر ان کی رحلت کے بعد سے مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی صاحب نے بہت ہی زور دے کر، بہت ہی واضح طور پر، اعلانیہ طور پر یہ بات لوگوں تک پہنچائی کہ ہم ہمیشہ فلسطین کے حامی رہے ہیں اور ہمیشہ فلسطین کے حامی رہیں گے جب تک کہ اسرائیل کے یہ خونی پنجے اس قوم سے دور نہیں ہو جاتے، اور جب تک اسرائیل کے ان خونی ہاتھوں کو ہم کاٹ نہیں دیتے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور وہ اس سلسلے میں لگے رہے ہیں، ان کی کوششیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلدی وہ دن دیکھنے میں آئے گا کہ جب اسرائیل اپنے کیے پر پچھتائے گا اور فلسطین ملک آزاد ہوگا، فلسطینی عوام اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکیں گے۔ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو پوری دنیا کو اس سے آگاہ ہونا چاہیے۔ واقعی انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو صرف اپنے عیش و آرام پر ہی اسے چین نہیں ملتا ہے، جب تک کہ اسے دنیا کے چین و سکون کی خبریں نہ ملیں تب تک اس کے لیے سارے آرام اور آسائشیں بے معنی اور بے فائدہ نظر آتی ہیں۔ اسی لیے بہت سے انسان ایسے ہیں جو ظاہری طور سے اپنی ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے مظالم کی خبریں ان کے کانوں تک پہنچتی ہیں تو ان کے دل بے چین ہو جاتے ہیں اور ان کا سارا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسرائیل نے بے پناہ ظلم ڈھائے ہیں۔ آپ اسرائیل کو پہچانیے کہ اس نے کتنی زیادہ تباہی پوری دنیا میں پھیلائی ہے۔ یعنی آج اگر انصاف کے ساتھ اور غیر جانبدارانہ طریقے سے کوئی
ادارہ تحقیق کرے تو اسے یہ ملے گا کہ دنیا میں پائے جانے والے 90-95% سیاسی مسائل کا جو بانی ہے، جو وہ مسائل کھڑے کرنے والا کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ دنیا میں 95 سے 99% جو کرائم ہو رہے ہیں ان میں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی طور پر، چاہے وہ میڈیا کو خریدنے کے ذریعے سے ہو، چاہے حکومتوں میں اپنے افراد انتخابات میں لڑا کر ان کو پارلیمنٹ میں پہنچانے کا مسئلہ ہو، پوری دنیا میں اس طرح کے جتنے بھی کرائم ہیں وہ اسرائیل کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ لہٰذا دنیا کے ہر انسان کا، ہر امن پسند انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اسرائیل کو یہ بات منوانے پر مجبور کریں کہ وہ فلسطین کو آزاد کریں اور دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانا بند کریں، کیونکہ انسان جب تک سکون سے نہیں رہے گا تب تک معاشرے میں چین و سکون نہیں آ سکتا، امن و امان قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنی آزادی ملنی چاہیے، تمام ملکوں کے لوگوں کو اپنی آزادی ملنی چاہیے، اور اس آزادی کو اگر اسرائیل نقصان پہنچا رہا ہے تو سب کو ایک ساتھ جٹ کر اسرائیل کے بڑھتے ہوئے ان خطرناک قدموں کو کاٹ دینا چاہیے اور روک دینا چاہیے۔ بہرحال ماہ رمضان کا آخری جمعہ روز قدس کے عنوان سے منایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد قدس کی آزادی ہے، فلسطین کی آزادی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی آزادی یہ ہے کہ پوری دنیا کو اسرائیل کے صہیونیت کے ظلم سے آزاد کیا جا سکے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں تباہیاں مچوائی ہیں، انہوں نے داعش ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا ہے، انہوں نے القاعدہ جیسی تنظیمیں بنائی ہیں، انہوں نے ہی دنیا میں بوکو حرام جیسے لوگوں کو میدان میں لا کر انسانیت کو شرمندہ کیا ہے، اور مظلوم لوگوں کو، بے گناہوں کو زندہ آگ میں جلایا ہے، انہیں گھیر گھیر کر مارا ہے، ان کو بری طریقے سے کہتے ہیں ستایا ہے، اور ایسے ظلم ڈھائے ہیں کہ جو کوئی کمزور دل انسان ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا، دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اس لیے اگر انسان اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو اور فلسطین آزاد ہو، اگر بیت المقدس کی آزادی آپ چاہتے ہیں، اگر پوری دنیا کے انسانوں سے کرائم کو دور کرنا چاہتے ہیں، اگر حکومتوں کے لیے پریشانیاں کم کرنا چاہتے ہیں جو اسرائیل کے ذریعے سے بڑھائی جاتی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک جٹ ہو کر اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اور کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اگر چھوٹا سا تعاون بھی ہمارا اس میدان میں ایک ساتھ مل کر انجام پاتا ہے تو اسرائیل کے کھڑے رہنے کی کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ جیسا کہ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر سب لوگ مل کر ایک بالٹی پانی بھی اسرائیل کے خلاف ڈال دیں گے تو اسرائیل باڑھ میں بہہ جائے گا۔ یہ صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے ظاہری وجود کو ہم ختم کریں، بلکہ ہم اس سوچ کو، اس نظریے کو، اس فطرت کو جو یہودیوں نے اسرائیلی صہیونی لوگوں کے ذریعے سے دنیا میں پھیلائی ہے اور پھیلانا چاہتے ہیں، ہم اس سوچ کو بدلیں، ہم اس نظریے کو بدلیں، ہم ان عزائم کو آگے نہ بڑھنے دیں جو انسانیت کے لیے خطرہ ہیں، جو بچوں کے لیے خطرہ ہیں، جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لیے باعث اذیت و آزار ہیں، جو عورتوں کو بیوہ بنا رہے ہیں، جو بچوں کو یتیم بنا رہے ہیں، جو جوانوں کو زخمی بنا رہے ہیں، ان کو جیلوں میں سڑا رہے ہیں۔ ان سب سے نجات کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے اسرائیلی صہیونی حکومت کا خاتمہ۔ اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں، میں آپ تمام لوگوں سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ اس طریقے کا کوئی راستہ اختیار کریں جس سے دنیا اسرائیل کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ سکے۔
इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरीक़े के बयानात उन लोगों के हमारे सामने आ रहे हैं जिनकी हर बात सच होती है, जैसे कि हज़रत आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई कि जो वो फरमाते हैं वो हर बात साबित होती है। खुदा करे कि उनका फरमाया हुआ ये जुमला भी बहुत जल्दी ज़ुहूर पज़ीर हो और लोग उसका नतीजा देखें कि इसराइल अब ज़्यादा दिन बाक़ी नहीं रह सकता और दुनिया के शुजा अवाम, दुनिया के मज़लूम हामी अवाम इसराइल की हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे इंशाअल्लाह। इसी दुआ के साथ और इसी आरज़ू के साथ आप लोगों से खुदा हाफ़िज़ करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले साल जो हम जुम्मतुल विदा मनाएं तो जश्न मनाएं। अलबत्ता ये बड़े अफसोस का मकाम है कि इस बार हर साल जो एहतजाजात होते थे इसराइल के ख़िलाफ़ और दुनिया में कोने कोने से लेकर लोग अपने परचम लेकर, प्ले कार्ड्स लेकर और भूख और प्यास के आलम में जो रोज़े की हालत होती थी उसमें सड़कों पर निकलते थे, अपना एहतजाज दर्ज कराते थे। इस बार कोरोना वायरस के कहर की वजह से इस मसलहत नहीं है कि लोग सड़कों पर इस तरीक़े से आएँ, लेकिन वो दुआ कर सकते हैं, लेकिन वो इसराइल की नाबूदी के लिए और तमाम वो काम कर सकते हैं जो उनके इख्तियार में हैं। लिहाजा मैं तमाम उन लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप इसराइल के जुल्म के ख़ात्मे के लिए दुआ करें और इसराइल के जुल्म के ख़ात्मे के लिए आप दामें, दिरहमें, सुखने जो कुछ भी कर सकते हैं उससे आप गुरेज़ न करें। खुदा आपको कामयाब ज़िंदगी अता फ़रमाए। खुदा हम सब को इस कोरोना बीमारी से भी निजात दे और कोरोना वायरस के यानी जो तैयार करने वाले हैं और वो यही इसराइली हैं हकीकत में, जिन्होंने दुनिया भर में पैसे के ज़रिए से ये काम कराया है और भी पता नहीं क्या क्या इनकी हरकतें हैं। परवरदिगार से दुआ करें कि इनको नेस्त नाबूद करे और इनके तमाम इरादों पर पानी फेर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस समय इजराइल के द्वारा फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसकी मैं पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। और ख़ास करके रोज़ा इफ्तार के समय उन लोगों पर बमबारी करना ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। अमेरिका उसको इस हद तक सपोर्ट कर रहा है। नेतन्याहू, उसकी सरकार बिल्कुल डिस्क्रेडिटेड हो चुकी है, उसका अपना चुनाव भी बहुत ही संदिग्ध है, घेरे में है। इसके बावजूद भी अमेरिका पीछे नहीं हट रहा है उसको मदद करने में। ये सारी की सारी चीज़ें दिखाती है कि किस तरीके से अमेरिका और इजराइल मिल कर के उन गरीब फ़िलिस्तीनियों को पूरी तरह बर्बाद करने पर उतारू है। इसलिए सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं और उनको कहें कि दोस्तों, नौजवानों, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस मौके पर जो रमज़ान का पाक महीना है, इस समय यदि कोई ऐसी हरकत हो रही है इजराइल के द्वारा तो बहुत ही निंदा के योग्य है। इसी तरीके से अभी जो खामेनी जी ने एक अनाउंसमेंट किया है और उसके द्वारा उन्होंने कहा है कि जो यौम कुद्स मनाया जाता है वो आखिरी जुम्मे को, तो इस बार उस तरीके से इकट्ठे होके तो नहीं मना सकते। कैसे मनाएं? तो उसका बहुत आसान और अच्छा तरीका है। सब लोगों के हाथ में, दुनिया भर के लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, उसमें यूट्यूब से लेकर के, व्हाट्सएप से लेकर के और इंस्टाग्राम से लेकर के सब चीज़ें मौजूद हैं। यदि फेसबुक वगैरह सब पे लोग आएँ और उस दिन सब अपनी आवाज़ उन फ़िलिस्तीनियों की आवाज़ से मिला कर के जोड़ें और इज़राइल की काली करतूतों को बेपर्दा करें, तो मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ा एक तरीके से प्रोटेस्ट जाहिर होगा और लोग एक जगह इकट्ठे होकर के नहीं कर सकते, लेकिन सारी दुनिया के कोने कोने से इस प्रकार की चीज़ें आएंगी और ये सारे के सारे प्रोफाइल जो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको शेयर करें, उनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है कि ये एक प्रोटेस्ट का बहुत
नायाब और कारगर तरीका टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा और इस काम में सबको जुट जाना चाहिए अभी से और पूरी ताकत के साथ इसे कामयाब बनाना चाहिए। देखिए कि बीजेपी की सरकार, इनकी नीतियाँ हमेशा प्रो इज़राइल रही है शुरू से ही, और उसी का नतीजा है कि जब से हमारे देश में बीजेपी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन पॉलिसीज़ को बदला जा रहा है, उसमें कई तरह की मिलावट हो रही है। फिर भी मैं चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी खुद आगे आएं और जो हमारा तकाज़ा बनता है, जो उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक फैमिली है, एक परिवार है, और उसमें जो सबसे कमज़ोर होता है एक परिवार में बच्चा, उसके लिए सबसे पहले देखभाल की जाती है और कमा के लाने वाला या वाली सबसे बाद में अपना हिस्सा लेते हैं। इसी तरीके से आज सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड जो कम्युनिटी है वो फ़िलिस्तीनियों की है। उनके लिए भारत सरकार को आगे बढ़ करके अपनी आवाज़ जोड़नी चाहिए और इज़राइल की सरकार को कहना चाहिए कि तुम्हें इंसाफ के रास्ते चलना चाहिए, इंसानियत के रास्ते चलना चाहिए और इस तरीके की दादागिरी तुम्हें बंद करनी चाहिए। हिंदुस्तान के तो दोस्त अपने अपने स्वार्थ में बन रहे हैं लोग, व्यापार और ये सब चीज़ें, लेकिन सऊदी अरब ने तो शुरू से ही फैसला किया है और इस तरह के और देश भी हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के कहो, मिडिल ईस्ट के कहो, जिनका फ़र्ज़ बनता था कि वो फ़िलिस्तीनियों के कॉज़ को सबसे ज़्यादा अपना अहम मुद्दा बनाते, लेकिन सब के सब गोद में बैठे अमेरिका के। न जाने क्या सांप सूंघ गया है इन लोगों को कि न्याय को न्याय नहीं कह पा, अन्याय को अन्याय नहीं कह पा रहे, और इस तरीके से अपनी ज़ुबान इनकी लड़खड़ा रही है। ये इस्लाम के उसूल के भी ख़िलाफ़ है और साथ में इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। तो मैं चाहूँगा कि सऊदी अरब हो चाहे कोई भी देश हो, अपने पूरे उस तौर तरीके को बदले और आज के हालात का तकाज़ा है कि वो अपनी आवाज़ फ़िलिस्तीनियों के हक़ में उठाए। फ़लस्तीन का मसला सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जो अमन पसंद और इंसाफ पसंद दुनिया है, उसके लिए बहुत अहम मसला है और पेचीदा मसला है। हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन की सरज़मीन से फ़लस्तीनियों को बेदखल कर दिया गया है और फ़लस्तीनियों पर, उन्हीं की सरज़मीन पर जुल्म तशद्दुद बराबर बढ़ता जा रहा है। फ़लस्तीन में जहाँ बैतुल मक़दस मौजूद है, मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, उस पर गासिबाना कब्ज़ा कर लिया गया है। ख़ास तौर से अमेरिका और इसराइल जिस तरह से जुल्म और सितम ढा रहे हैं और साजिशें कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों को उनके हक़ से जिस तरह महरूम किया गया है, वो दुनिया में एक बहुत ख़तरनाक और खौफनाक मिसाल है। इस वक्त हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, जबकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और फ़लस्तीन के हक़ में, फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए एहतजाज करना, उनकी सॉलिडरिटी और उनके सपोर्ट में खड़े होना, जिस तरह हम हर साल एहतजाज करते हैं और उनकी तायद में हम मुजाहरे करते हैं और उनके साथ अपनी तायद का ऐलान करते हैं, इस मर्तबा ये मुमकिन नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के ज़रिए और इन इलेक्ट्रॉनिक ज़राए के ज़रिए हम इस मौके पर, ख़ास तौर से रमज़ान के इस महीने में, हम लोगों को याद दिलाएं, पूरी दुनिया को याद दिलाएं कि फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों का हक़ है और फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों के हवाले किया जाना चाहिए। फ़लस्तीन पर से दूसरे ममालिक, ख़ास तौर से इज़राइल का जो कब्ज़ा है, वो कब्ज़ा ख़त्म होना चाहिए। और पिछले दिनों हमने देखा
کہ یروشلم کو اسرائیل نے اپنی کیپٹل ڈکلیئر کر دیا. تل ابیب کے مقابلے میں یروشلم کو اپنی کیپٹل ڈکلیئر کر دیا، جو یہ بتانے اور ثابت کرنے کے لیے ہے کہ اسرائیل کا اور اس کے حامی ممالک کا جو قبضہ ہے فلسطین پر اور بیت المقدس پر وہ اور زیادہ سخت ہوتا جا رہا ہے. ہم دنیا کے انصاف پسند ممالک اور جو دنیا کے ادارے ہیں UN وغیرہ، ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے پر انصاف کے ساتھ کام کریں اور ظالموں کو ظلم سے روکیں، اور جن کا حق مارا گیا ہے فلسطینیوں کا، ان کو ان کا حق دلانے کی ہم کوشش کریں. رمضان کے اس خاص مبارک مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اور بہنوں کو جو فلسطین کے اس حصے میں رہتے ہوئے جو اسرائیل کے قبضے میں ہے اور دنیا کے دوسرے ممالک میں رہتے ہوئے اپنے ملک کی آزادی کے لیے جو کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں، جو پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے اور ان کو صحیح معنی میں آزادی عطا فرمائے اور ان کو ان کا ملک واپس عطا کرے. فلسطین کا مسئلہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہماری نگاہ میں یہ ایک انصاف کا مسئلہ ہے، اور غاصبانہ طریقے سے، ظلم زیادتی کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، سازش کے ذریعے سے فلسطین سے فلسطینیوں کو بے دخل کیا گیا اور اسرائیل کی ریاست کا ایک ظالمانہ ریاست کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا. ہم اس موقع پر بھارت کی حکومت، ہماری اپنی حکومت سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ ہمیشہ سے ہمارا فلسطین کی تائید کا موقف رہا ہے. آزادی کے بعد سے لے کر تمام حکومتوں نے، بھارت کی تمام حکومتوں نے فلسطین کے مسئلے پر فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے اور فلسطین کو تسلیم کیا ہے. لہٰذا ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری موجودہ حکومت بھی اسی پالیسی پر سختی سے عمل کرے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری یا نرمی نہ آنے دے اور فلسطینیوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ اس وقت فلسطینی مظلوم ہیں، اس وقت فلسطینیوں کا حق مارا گیا ہے، اور جو ظالم ہیں ان کو ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کرے. اور ہمارے ملک کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اسرائیل کو، اور خاص طور سے اسرائیل امریکہ کو، ان کے ظلم سے باز رکھنے کے لیے آمادہ کرے، دباؤ بنائے اور فلسطین کی تائید اور مدد کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کرے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد فلسطین کو آزاد فرمائے اور فلسطینی لوگوں کو ایک عزت کی زندگی اور آزادی کی زندگی عطا فرمائے. میں فلسطین اور غازہ پٹی میں جو حالات ہیں وہ پہلے بھی، میں نے لاک ڈاؤن اور کووڈ-19 کی استھتیوں سے پہلے بھی کافی گمبھیر تھے، کافی خراب تھے، اور اس سمے لاک ڈاؤن کے دوران جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہ بہت دل دہلانے والی ہیں، بہت پریشان کرنے والی ہیں. اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید پہلے کی تلنا میں اور بھی زیادہ ساجھیداری دکھانے کی ضرورت ہے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ میں، جو اپنی سواترتا کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، اور جس کا بھارت میں، خاص کر کے بھارت ایک دیش کے نام پر، اور بھارت کے جو لیڈرز رہے ہیں وہ گاندھی جی کے سمے سے لے کر کے اب تک فلسطین کے ساتھ ایک ایتہاسک سمبند رہا ہے. لاک ڈاؤن کے سمے ہم کیسے منائیں قدس ڈے کو، اور اس کا جواب تو بہت سرل ہے. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے، ہم بڑی بھیڑ بنا کر کے جٹ نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں میں تو یاد کر سکتے ہیں نا. یاد کرنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا. یاد کرنے کے جو بھی طریقے ہیں، فلسطینیوں کو اپنے سندیش بھیجنے کے جو بھی طریقے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، وہ اپنے گھروں میں شانتی پورن طریقے سے پوری ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے بالکل بھیجا جا سکتا ہے اپنا سندیش. یہ بطور دیش بھارت کو بھیجنا چاہیے اور دیش کے تمام ناگرکوں کو بھی بھیجنا چاہیے. یہ تو بالکل ہی ایک طرح سے جو ایک کسی بھی اس طرح کے جو بحث ہے جو فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں ہے، اس میں پوزیشنز پہلے کم سے کم ایون US کی پوزیشن بھی یہی ہوا کرتی تھی کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ کسی ایک کا کھل کر کے پکش نہیں لیں گے،
یہ ایک بحث ہے جس کو ایک ڈپلومیٹک طریقے سے نپٹانے کی ضرورت ہے. لیکن جس طرح کا پوزیشن ٹرمپ پرشاسن نے لیا ہے جہاں پر وہ کھل کر کے ایک طرح سے یروشلم کو راجدھانی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کے رہنے کے ادھیکار کو وہ نکار رہے ہیں, فلسطین کے ہونے کے ادھیکار کو وہ نکار رہے ہیں, جو بالکل ہی غلط ہے. فلسطین جو ہے وہ آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے, فلسطین کو آکیوپائی کیا گیا. اس کے باوجود جو ہے لوگ یہی کہہ رہے ہیں, فلسطین کے لوگ بھی, کہ دیکھیے اسرائیل بھی رہے, فلسطین بھی رہے, لیکن فلسطین کو ایک بطور ایک دیش کے ایک سمان کے ساتھ اور سرکشا کے ساتھ رہنے کا ادھیکار ہو. اس کو ایک غلام کی جگہ جہاں اس کی زمین کو لگاتار ہڑپا جائے اور اس کے لوگوں کو غلام بنایا جائے, ان حالاتوں میں نہ رکھا جائے. یہ ایک بالکل ایک آندولن ہے. ایک طرح سے ساؤتھ افریقہ میں جس طرح سے اپارتھائڈ کے خلاف آندولن چلا, اسی طرح سے فلسطین میں جو ہو رہا ہے اسرائیل کے دوارا, اس کے خلاف آندولن چلنے کی بات ہے. میں اس میں ایک بات جوڑ دوں کہ اسرائیل کا ورودھ کرنے کا مطلب یہودیوں کا ورودھ کرنا نہیں ہے. یہودی خود جو جھیلے ہٹلر کی طرف سے, وہ جو بھیانک تھا, تو آج انہی کے نام پر جو فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کر رہی ہے, اسی طرح کا ویوہار کر رہی ہے, وہ اپنے آپ میں غلط ہے. اس کے خلاف بہت سارے یہودی بھی آواز اٹھا رہے ہیں, اور اس لیے اسے یہودی بنام اسلام کی یا یہودی دھرم بنام اسلام دھرم کی بات نہیں کرنی چاہیے, اور یہودی ورودھی باتوں کی بات ہی بالکل ہونی نہیں چاہیے. بلکہ یہ اسرائیل جو ایک راجیہ ہے, اس کی سطح کا وہ استعمال کن کن کے خلاف کس طرح سے کر رہی ہے, فلسطینیوں کے خلاف بھی, اور فلسطینیوں کے پکش میں بولنے والے اسرائیل کے ناگرکوں کے خلاف بھی, یہودیوں کے خلاف بھی جو کر رہی ہے, اس کے خلاف آواز اٹھائی. یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس پورے چیز کو دھرم کے چشمے سے دیکھنا نہیں چاہیے. یہ بات دھرم کے چشمے کا ہونا نہیں چاہیے. فلسطین کا جو سوال ہے وہ ہے اپنیویش واد کا, اور ایک طرح سے امپیریلزم کا, کولونیلزم کا سوال ہے. تو اس میں جو ساتھ ہیں اس طرح کی طاقتوں کے ساتھ میں, سعودی عرب خود بھی ایک دمنکاری دیش ہے. سعودی عرب نے یمن میں کیا کیا ہے وہ بھی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. سعودی عرب کے خود کے جو قانون ہیں وہ بے حد دمنکاری ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. اگر ہم کسی بھی دیش میں چاہیں تو سعودی عرب جیسے قانون تو کم سے کم ایک مہیلا ہونے کے ناطے, ایک لوکتانترک شخص ہونے کے ناطے تو ہم کبھی نہ چاہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ہم کن دیشوں کو صحیح مانیں گے, کن کو غلط مانیں گے, اس کو دھرم کی نظر سے دیکھنے کے بجائے ہمیں نیائے کی نظر سے دیکھنا چاہیے. اور اس لیے نیائے کی نظر سے جتنے اپنیویش سے لڑتے ہوئے بنے ہوئے دیش ہیں, جیسے بھارت بھی برٹش اپنیویش واد سے لڑ کر کے بنا, برٹش اپنیویش واد نے ہی ایک طرح سے اسرائیل کو جگہ دی کہ وہ فلسطین کے زمین پر قبضہ کریں. تو اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ بھارت جیسے دیشوں کو, یا جتنے بھی اس طرح کے جو پورو اپنیویشک دیش ہیں, پوسٹ کلونیل کنٹریز ہیں, ان سب کو ایک جٹ ہو کر کے فلسطین کے لوگوں کا ساتھ ضرور دیں. فلسطین میں یا مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں وہ پہلے بھی کبھی رکی نہیں تھیں, اور سن 67 سے جو اس نے دوسرے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا تھا وہاں پر بھی کبھی رکی ہوئی نہیں تھی. لیکن اس وقت جو ہے اسرائیل کی بے رحمی جو ہے وہ مزید واضح ہو گئی ہے, جبکہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کے اندر کرونا وائرس کافی یعنی پھیلا ہوا ہے. غزہ کے اندر بھی ایسا ہے, ویسٹ بینک کے اندر بھی ایسا ہے. لیکن اسرائیل نہ وہاں پہ جو کٹس ہوتی ہیں, جو پروٹیکٹیو کٹس ہوتی ہیں وہ جانے دے رہا ہے, نہ دوائیں جانے دے رہا ہے, نہ وہاں پہ جو سہولتیں ہونی چاہیے. اس وقت بہت سے لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. اس کے باوجود اسرائیل جو ہے, جو فلسطینی گورنمنٹ کے جو پیسے ہوتے ہیں جو کہ ٹیکس وغیرہ وصول کرتا ہے اسرائیل, وہ ان کو واپس نہیں کر رہا ہے. تو وہ کافی ان کو پریشان کر رکھا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ جو نو آبادیاں اس نے بنا رکھی تھی, سیٹلمنٹس بنا رکھے تھے, ان کو اسرائیل کا حصہ قرار دینے کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ساحل جو دریائے اردن کا جو کہ مشرق میں ہے, یعنی جو کہ اس کو اردن سے جوڑتا ہے, اس علاقے کو بھی جو ہے مدغم کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اسرائیل ان سب چیزوں کا بڑا فائدہ اٹھا رہا ہے, اور اس میں اس کو امریکہ کی پوری تائید حاصل ہے. اور امریکہ کی تائید کے بغیر یہ سب ہو نہیں پاتا. بلکہ امریکہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ اسرائیل کا داخلی مسئلہ ہے. یہ داخلی مسئلہ نہیں ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ان کا جو قبضہ ہے وہ غیر قانونی ہے, ان کو اس کو چھوڑنا پڑے گا. اقوام متحدہ کہہ رہی ہے, وہاں پر سیکورٹی کاؤنسل میں تو نہیں, لیکن جو جنرل اسمبلی ہے وہاں پر سینکڑوں, میں سمجھتا ہوں 400-500 ایسی قراردادیں ان پچھلے 70 سال میں جاری کی گئی ہیں, جس میں کہ بتایا گیا ہے کہ فلسطینیوں کا حق ان کو ملنا چاہیے.
اور جو مقبوضہ علاقے ہیں ان کو واپس ہونی چاہیے، ریفیوجیز کو واپس ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں بیت المقدس کا جو صورتحال ہے اس کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں جو ہے بالکل واضح ہیں. اس کے باوجود بھی امریکہ خصوصاً جو اس وقت صدر ہیں ان کے زمانے میں اسرائیل کی اندھی طریقے سے تائید کر رہا ہے، اور اس نے اس تائید کو ایک وضاحت کے طور سے اپنا سفارت خانہ جو ہے، جو سارے ملکوں کا سفارت خانہ تل ابیب میں ہوا کرتا ہے، جو کہ ادھر ساحل بحر الابیض متوسط پر واقع ہے، اس سے ہٹا کر کے بیت المقدس میں لا کر کے ڈال دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ بیت المقدس بھی اسرائیل کا حصہ ہے. تو یہ سب چیزیں غلط ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس وقت، حالانکہ اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کرونا وائرس کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی دنیا اس کے بارے میں بول رہی ہے اور اس کے خلاف وہ آواز اٹھا رہی ہے. امام خمینی نے جو بہت ہی ایک عظیم دعوت دی تھی کہ دنیا کو ہمیشہ اور خصوصاً عالم اسلام کو یاد دلاتے رہیں کہ فلسطین مقبوضہ ہے اور بیت المقدس مقبوضہ ہے، اس کو ہم کو چھڑانا ہے، اس کو آزاد کرنا ہے. تو اس سال چونکہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس میں وہ بات تو نہیں ہوگی. ایک جگہ پہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع نہیں ہو پائیں گے. مختلف ملکوں میں جمع ہوتے تھے، خود ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ جمع ہوتے تھے، مظاہرے ہوتے تھے، وہ شاید اس بار نہیں ہو پائیں گے. لیکن جیسے کہ ہم گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، گھروں میں جمعہ پڑھ رہے ہیں، گھروں میں بھی شاید عید بھی پڑھیں گے، تو وہ چیز جاری رہے گی. لوگوں کے دل میں فلسطین بسا ہوا ہے، اور لوگوں کے دل میں یہ بات ہے کہ ایک دن اس کو آزاد ہونا ہے. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. فلسطین اس سے پہلے بھی صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا اور 90 سال کے بعد آزاد ہوا تھا. تو انشاءاللہ یہ بھی ہوگا. بھی 90 سال اس میں نہیں ہوئے ہیں. اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کی جو معجزاتی طاقت ہے اس سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. اور انشاءاللہ جو خواب امام خمینی نے دیکھا تھا وہ خواب ایک دن سچا ہو کر کے رہے گا. کس کو معلوم تھا کہ ایران جہاں پر کہ سب سے قدیم ترین شہنشاہیت تھی وہ ایسے اڑ جائے گی جیسے کہ بھاپ اڑ جاتی ہے. ویسے ہی انشاءاللہ جو صہیونی قبضہ ہے اور جو یہ غاصب لوگ ہیں، یہ بھی یہاں سے ان کا خاتمہ ہوگا، اور جو وہاں کے صحیح باشندے ہیں، جو حقدار باشندے ہیں، جو قانونی طور سے اس کے وارث ہیں، ان کو واپس ملے گا. اور جو اس وقت 12-13 ملین فلسطینی دنیا بھر میں ریفیوجی کی حالت میں رہ رہے ہیں، خود اپنے ملک کے اندر، خود ضفہ غربیہ جو ویسٹ بینک ہے اس کے اندر، غزہ کے اندر بھی ریفیوجی رہ رہے ہیں، اور دوسرے آس پاس کے ممالک ہیں، بالخصوص اردن اور لبنان، سیریا، عراق، مصر، ان سب جگہوں پر رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ساری دنیا میں بھی پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ان جگہوں پہ زیادہ ہیں. یہ سب انشاءاللہ ایک دن اپنے ملک اور اپنے وطن اور اپنے ان جگہوں سے جہاں سے وہ نکالے گئے ہیں وہ وہاں واپس آئیں گے. یوم قدس اس مرتبہ رمضان میں چونکہ ساری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، ایک وبا ہے جس سے پوری دنیا نبرد آزما ہے، اور اس وبا سے بچنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے ہیں ساری دنیا نے، اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی تمام تر سیاسی، مذہبی اور سماجی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو تحریکات ہیں، جو فعالیت ہے، وہ سب کے سب موقوف ہو گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ دنیا ایک دم سیاسی طور پر بے جان ہو کے کہیں گر گئی ہے. لیکن اس سب کے باوجود بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں حکومتیں موجود ہیں، اور حکومتیں خصوصاً جو غاصب حکومتیں ہیں، وہ اپنا کام اپنے طریقے سے انجام دے رہی ہیں. حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سیاست نہ کرے، لیکن حکومت سیاست کر رہی ہے. جیسے ہندوستان میں، یہاں بھارت میں حکومت کو جو سیاست کر رہی ہے وہ سیاست کر رہی ہے، ظلم کا ایک دورہ ہے. اسی طریقے سے اگر دنیا میں دوسری کوئی حکومت ہے جو سیاست کر رہی ہے تو اس کا نام اسرائیل ہے. اور آج یہ ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ اس مہاماری کے دوران بھی، اس آفت اور وبا کے زمانے میں بھی، اسرائیل نے کہیں لبنان کی سائٹ سے اور کہیں غزہ کی سائٹ سے باقاعدہ بمباری کر کے اور فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، ان کی تحریک مزاحمت کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، گرفتار کیا ہے، بمباری کی ہے، بچوں کو شہید کیا ہے. تو ایک طرف دنیا مہاماری سے لڑ رہی ہے، دنیا وبا سے لڑ رہی ہے، دوسری طرف ظالم اپنے ظلم میں اضافہ کر رہا ہے. اور اس وقت جب یہ ظلم میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ تمام دنیا کی سیاسی تحریکات معطل ہیں، تو
فلسطین پر ہونے والے اس ظلم کی طرف بھی لوگوں کی توجہ نہیں جا رہی. اور جو یوم القدس جو ہر رمضان کے آخری جمعے کو ساری دنیا میں منایا جاتا ہے, اس مرتبہ اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. لیکن فلسطینیوں کی آواز بہرحال ایک مؤثر اور مضبوط آواز ہے جسے ساری دنیا کو سنتے رہنا چاہیے. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس وقت دنیا کے وہ تمام ایکٹیوسٹ اور سوشل ورکرز اور وہ کنسرن پیپل, جسٹیفائیڈ پیپل جو جسٹس کے لیے لڑتے ہیں, وہ تمام فورسز کو سوشل میڈیا کے ذریعے یا آن لائن کانفرنسنگ کے ذریعے فلسطین کے ساتھ اپنی سالیڈیرٹی, اپنی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے. بھلے ہی ہم عوامی طور پر اکٹھا نہ ہوں, لیکن اب سوشل میڈیا کے زمانے میں ایک پلیٹ فارم ہم کو ملا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنا میسج بہت بڑے طبقے تک, یہاں تو ہم 1000-2000 لوگ اکٹھا کرتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پر اگر ہم آن لائن کانفرنسز کرتے ہیں یا ہم لائیو ٹیلی کاسٹ کوئی کرتے ہیں تو اب ساری دنیا میں لاکھوں لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بڑا وائڈر اسپریڈ کر سکتے ہیں اس میسج کو اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے. اور کم از کم اس سال ہم کو سوشل میڈیا کے اس ذریعے سے یوم القدس منانا چاہیے اور فلسطین کے لوگوں کی آواز اٹھانی چاہیے. بہرحال اب یہ بات سمجھنی ہوگی ساری دنیا کو کہ فلسطین کا ڈراپ سین بھی اب قریب آ رہا ہے. ہم نے ہمیشہ یہ مینٹین کیا ہے کہ دنیا میں جتنے مسائل ہیں ساری دنیا میں, اس کی اصل, اس کی جڑ, اس کی اساس فلسطین اور اسرائیل کا قضیہ ہے. جب تک اسرائیل کی جو بربریت ہے, اس کی جارحیت ہے, اس کی فسطائیت ہے, اس کی صہیونیت ہے, جب تک اس کا خلا خما نہیں ہوتا, جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا اور وہ اپنے گھر واپس نہیں جاتے, تب تک اس دنیا بھر کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. لیکن وہ فسطائیت اور وہ ظلم اور بربریت ہمیشہ بڑھتا چلا گیا ہے, اور آج وہ بربریت اپنے اس عروج کے نقطے پر ہے کہ جہاں سے اس کا زوال اب لازمی ہے, کیونکہ ساری دنیا اب صہیونیت کی زد میں کسی نہ کسی صورت آ گئی ہے. ایک فلسطین اکیلے فلسطین نہیں رہا, بلکہ دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف قسم کے فلسطین بس چکے ہیں, اور ان فلسطینوں کی تحریکیں بھی آہستہ آہستہ اٹھ رہی ہیں. جہاں ایک طرف دنیا ہاتھ ملا رہی ہے صہیونیت اور امپیریلزم اور استعمار کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہے, دوسری طرف دنیا میں مظلوموں کی تعداد بھی بڑھتے ہوئے وہ اکٹھا اور لام بند ہوتے جا رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اگلے چند سالوں میں اس استعماریت اور صہیونیت کے سامنے مقابلے غریب لوگوں کا ایک اتحاد بھی ضرور سامنے آنے والا ہے, اور یہ جنگ جو انصاف کی اور حق خود ارادیت کی جنگ ہے, یہ جنگ اب اپنے اصل ہدف اور ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے والی ہے. فلسطینیوں کو انصاف ملے گا, اور فلسطینیوں کی طرح دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی بے گھر لوگ ہیں جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے, جن کا مال اور اولادیں چھینی گئی ہیں ناحق طریقے سے, ان کو اپنا حق ملنے کی گھڑی اب بہت قریب آ رہی ہے. مصیبتیں بہت ہیں, پریشانیاں بہت ہیں, ظلم اپنی انتہا پہ ہے, ہم سب اس سے کسی نہ کسی طور پر پریشان ہیں. امید یہ ہے کہ اب وہ گھڑی آ رہی ہے کہ جب یہ پریشانیوں کے سیاہ بادل چھٹ جائیں گے اور امن و انصاف ایک بار پھر دنیا میں قائم ہوگا انشاءاللہ.